اس رات پورے جنگل میں صرف مینو چڑیا کی آنکھ کھولی تھی اور اسی نے آسمان سے ایسی آواز سنی جس نے اس کی روح تک ہلا دی۔ اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو اس بار صرف گھونسلے نہیں پورا جنگل بہہ جائے گا۔ مگر سوال یہ تھا، آخر بادل رو کیوں رہا تھا؟ رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، نہ جنگل بول رہے تھے، نہ ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، صرف ایک آواز، کسی کے سسکنے کی۔ مینو چڑیا کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے۔ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بادل بھائی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادل نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کچھ نہیں، تم واپس چلی جاؤ مینو۔ بادل بھائی، جو خود روتا ہے وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ بادل چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر میں نے سچ بتا دیا تو شاید پورا جنگل آج رات سو ہی نہ سکے۔ کالو، ذرا آہستہ خراٹے لو، پورا درخت ہل رہا ہے تمہارے خراٹوں کی وجہ سے۔ میں نہیں، یہ زلزلہ ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ خود گھونسلے سے آدھا باہر لٹک جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی سوتے رہے تو زلزلہ آنے سے پہلے ہی گر جاؤ گے۔ دوسری طرف چنٹو اڑ جاتا ہے اور ماما چڑیا سے پوچھتا ہے، ماما، کیا بادل بھی روتے ہیں؟ مینو چڑیا نے یہ سن کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، آج پہلی بار میں نے بھی کسی بادل کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر یہ کہہ کر مینو چڑیا دوبارہ بادل کے قریب گئی اور بادل سے کہتی ہے، پلیز بادل بھیا، مجھے سچ بتا دیں، کیا بات ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بادل نے گہرا سانس لیا اور بولا، مینو چڑیا، میں اس بار پانی لینے نہیں آیا۔ یہ سن کر مینو چڑیا حیران ہو جاتی ہے اور بادل سے پوچھتی ہے، پھر بادل بھیا، آپ کیوں آئے ہیں؟ مینو چڑیا، میں صرف دیکھنے آیا ہوں کہ جنگل میں کتنے لوگ ایک دوسرے کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ بادل بھیا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیونکہ 3 دن بعد ایسا امتحان آنے والا ہے جس میں صرف وہی بچے گا جو وقت پر دوسروں کی بات سن لے گا۔ اسی لمحے آسمان میں زوردار بجلی چمکی، مینو چڑیا ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور بادل اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن مینو چڑیا کو یہ خبر نہ تھی کہ کسی اور نے بھی اس کی اور بادل کی باتیں سن لی تھی، اور وہ پرندہ اس راز کو اپنے ہی فائدے کے لیے استعمال کرنے والا تھا۔ اور دوسری طرف مینو چڑیا کا دل یہ ساری باتیں سن کر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا جیسے آج رات کچھ ایسا ہونے والا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ بادل کے قریب پہنچی۔ بادل بھائی، آپ کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ خوف ہے، آخر کیا بات ہے؟ بادل کافی دیر تک کچھ نہ بولا، پھر دھیمی آواز میں کہتا ہے، مینو چڑیا، اگر تم میری جگہ ہوتی تو شاید تم بھی رو رہی ہوتی۔ مینو چڑیا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اتنی بڑی بات؟ میں تمہیں کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم بھی میری طرح بے بس ہو جاؤ گی۔ بادل بھیا، کبھی کبھی سچائی جان لینا خاموش رہنے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ بادل نے ایک لمبی سانس لی۔ پچھلے کئی دنوں سے آسمان میں ایک ہی فیصلہ ہو رہا ہے اور اس فیصلے سے میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کیسا فیصلہ بادل بھائی؟ بادل جواب دینے ہی والا تھا کہ آسمان زور سے گرجا۔ بادل فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے ڈر کر چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بادل بھیا، کیا ہوا؟ نہیں، وہ لوگ مجھے تم سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ لوگ؟ بادل بھیا، کون لوگ؟ آپ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ بادل نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بہت دور کالے بادلوں کے چند سائے آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میرے اپنے ساتھی، اگر انہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے تو بہت دیر ہو جائے گی۔
اب مینو چڑیا پوری طرح گھبرا چکی تھی۔ پلیز پلیز بادل بھیا، صرف ایک بات بتا دیں، کیا ہمارے بچوں کی جان بھی خطرے میں ہے؟ بادل کی آنکھ سے ایک چمکتا ہوا قطرہ نیچے گرا اور بادل نے مینو چڑیا سے کہا، اگر تم نے آج رات صحیح فیصلہ نہ کیا تو ہاں۔ اسی لمحے درخت کے پیچھے ایک شاخ کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ مینو چڑیا فوراً پیچھے مڑتی ہے۔ کون ہے وہاں؟ باہر آؤ۔ خاموشی، ہر طرف خاموشی تھی، صرف ہوا کی آواز آ رہی تھی۔ مینو چڑیا کو لگا شاید اس کا وہم تھا، مگر جھاڑیوں کے پیچھے کالو کوا چھپا سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور دل ہی دل میں سوچتا ہے، ارے واہ، یہ راز اگر صرف میرے پاس رہا تو کل پورا جنگل میرے ایک ایک لفظ پر یقین کرے گا۔ یہ کہتے ہی پھر کالو کوا وہاں سے چپکے سے اڑ جاتا ہے۔ مینو چڑیا کو ابھی تک یہ خبر ہی نہ تھی کہ اصل خطرہ صرف آنے والی بارش ہی نہیں، بلکہ وہ پرندہ تھا جس نے اس راز کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بادل کے مینو چڑیا کو یہ راز بتانے کے تیسرے ہی دن بعد ابھی سورج نکلا ہی تھا کہ اچانک پورا آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا۔ ہوا اتنی تیز چلنے لگی کہ درخت زور زور سے ہلنے لگ جاتے ہیں۔ ماما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ماما۔ چنٹو بیٹا گھبرائے نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ عام بارش نہیں لگ رہی دوستو، سب جلدی کرو، سب بڑے درخت کی طرف چلو۔ ہاں کبوتر بھیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کالو میں تمہیں کہہ رہی ہوں، ابھی بھی وقت ہے، چلو یہاں سے۔ گوری، میں نے زندگی میں بہت سی ایسی بارشیں دیکھی ہیں، یہ ابھی گزر جائے گی، آرام سے سو جاؤ۔ اچانک تیز لہروں نے درخت کو ہلا دیا، شاخیں ٹوٹ گئیں۔ کالو اور گوری کوے کا درخت بھی زور زور سے ہلنے لگ جاتا ہے۔ کالو اور گوری چیخ اٹھتے ہیں، گوری مجھے بچاؤ، پلیز گوری، ہم گرنے والے ہیں، کوئی ہمیں بچاؤ، کوئی بچاؤ دوستو، ہم گرنے والے ہیں، ہمارا گھر ٹوٹنے والا ہے۔ کی طرف مینو چڑیا نے نیچے دیکھا، اس کا دل تھک سا رہ گیا، کیونکہ یہ بارش کا پانی نہیں بلکہ پہاڑ کے اوپر موجود بہت ہی جھیل کا بند ٹوٹ چکا تھا۔ ایک بہت بڑی پانی کی لہر جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ بارش کا پانی نہیں ہے دوستو، سیلاب آ رہا ہے۔ اسی لمحے وہی سفید بادل نیچے اترا اور مینو چڑیا سے کہتا ہے، مینو، وقت بہت کم ہے۔ لیکن بادل بھیا، آپ نے تو صرف بارش کا کہا تھا نا؟ ہمیں بھی ابھی پتا چلا ہے پہاڑ کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ تو بادل بھیا، اب ہم کیا کریں؟ بادل نے فوراً کہا، سب پرندوں کو جنگل کے سب سے اونچے برکت پر لے جاؤ، میں سیلاب کو کچھ دیر روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رنگیلے بھیا، آپ بچوں کو لے جاؤ۔ ہاں، اور میں زخمی پرندوں کو لے جاتا ہوں۔ جلدی کرو، پانی آ رہا ہے۔ اتنے میں مینو چڑیا کی نظر کالو کوے کی طرف پڑتی ہے، وہ پانی میں بہتا جا رہا تھا۔ کوئی میرے کالو کو بچاؤ، مانا کہ رات کو زور زور سے خراٹے لے کر میری نیند خراب کرتا ہے، لیکن جیسا بھی ہے تو میرا شوہر نا۔ کوئی پلیز بچا لو میرے کالو کو۔ بچاؤ دوستو، مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ سب حیران تھے، جس کالو نے ہمیشہ سب کا مذاق اڑایا آج وہی مدد مانگ رہا تھا۔ چنٹو مینو چڑیا سے کہتا ہے، ماما اگر ہم کالو انکل کو بچائیں گے تو ہم بھی ڈوب جائیں گے۔ مینو چڑیا نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور چنٹو سے کہا، نہیں بیٹا، اچھے لوگ دشمن کو بھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ پھر مینو چڑیا نے ایک لمبی بیل پکڑی اور پھر مینو چڑیا اٹھ کر کالو کوے کے قریب گئی۔ کالو، اس بیل کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر کالو کوے نے پوری طاقت سے بیل پکڑ لی۔ کئی لمحوں کی کوشش کے بعد مینو چڑیا کالو کوے کو محفوظ جگہ پر لے گئی، لیکن ابھی سب ختم نہیں ہوا تھا، کیونکہ پانی کی سب سے بڑی لہر ابھی جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی اور اگلے چند لمحوں میں یہ فیصلہ ہونا تھا، کیا پورا جنگل بچ جائے گا یا سب کچھ پانی میں بہہ جائے گا۔ چند ہی لمحوں میں پہاڑوں سے آنے والی ایک بہت بڑی لہر جنگل کے قریب پہنچ گئی تھی۔ سب پرندے خوف سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے۔
चिंटू मीनू चिड़िया से कहता है, मामा मामा क्या हम सब बच जाएंगे? मीनू चिड़िया चिंटू को सीने से लगाते हुए कहती है, बेटा जब तक हम सब एक साथ हैं उम्मीद भी हमारे साथ है। सब मजबूती से शाख पकड़ लो, कोई घबराएगा नहीं, हम सब इकट्ठे हैं। फिर अचानक वही सफेद बादल सैलाब के सामने आ गया और ये लहर जंगल तक पहुंच गई तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन बादल भाई, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मीनू, कभी कभी दूसरों की जान को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। फिर बादल ने अपनी सारी नमी एक ही जगह जमा कर दी। तेज ठंडी हवा चलने लगी और उसने सैलाब का रुख बदलने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा। मामा, बादल अंकल गायब हो रहे हैं। ये सुनकर मीनू चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। सैलाब भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा था। आसमान साफ हो गया, लेकिन वो सफेद बादल कहीं नजर नहीं आया। पूरा जंगल खामोश था। इधर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आया। कालू कौवे की आंखों में आंसू थे। मीनू, मुझे माफ कर दो, मैंने गरूर किया। मैंने तुम्हारी बात का मजाक उड़ाया और सबका भी उड़ाया। मीनू चिड़िया मुस्कुराकर बोलती है, कालू भैया, गलती हर कोई करता है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। फिर अगले कई दिन जंगल के सब परिंदे मिलकर नए दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं और उस दिन उन्होंने एक वादा किया, आज के बाद हम पानी ज़ाया नहीं करेंगे और एक दूसरे की बात का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे, खास तौर पर मेरी बात। सब परिंदे हंसने लग जाते हैं। फिर चिंटू आसमान की तरफ देखकर मामा चिड़िया से पूछता है, मामा क्या बादल अंकल दोबारा आएंगे? मीनू चिड़िया मुस्कुराती है और आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा जो लोग दूसरों के लिए भलाई करते हैं वो कभी भी हकीकत में दूर नहीं जाते। उसी वक्त आसमान में एक नन्हा सा सफेद बादल नमूदार हुआ। वो दूर से ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वो सबको अलविदा कह रहा हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरूर इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन मोहब्बत, इत्तेहाद और वक्त पर दी गई नसीहत पूरी ज़िंदगी बचा सकती है। कुदरत का एहतराम करें, पानी की हिफाजत करें और दूसरों की अच्छी बात को कभी नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको चिंटू, मीनू और उनके दोस्तों की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मीनू चिड़िया की जगह होते तो क्या आप कालू कौवे को बचाते? फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प और सबक आमूज कहानी के साथ।